اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہفتہ وار درس قرآن مجید میں قرآن مجید کی تفسیر کے مسلسل بیان میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت 187 آیت نمبر 187 جو ہے انشاءاللہ اس کے آخری حصے کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ بحمد اللہ تعالی جو سفر ہم نے سورہ الفاتحہ شریف کی پہلی آیت پاک سے شروع کیا ہوا ہے اس میں عنقریب انشاءاللہ دوسرے پارے کے نصف تک انشاءاللہ عنقریب ہم جو وہ پہنچنے والے ہیں اللہ کریم اس سفر کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ آیت پاک جو ہے اس کا فرسٹ دل جو ہے اس کو گزشتہ اتوار جو ہے وہ ہم نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام جو ہیں ان کا ذکر فرمایا کس مہینے کے احکام بولیے کس مہینے کے رمضان المبارک کچھ احکام کا پہلے حصے میں ذکر ہوا
دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا جو ہمارا رہ گیا تھا، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فرمایا اے مومنو کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حتی یہاں تک کہ یتبین خوب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت میں۔ آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہوئے ہیں کہ شروع میں جب رمضان المبارک کے روزے کے احکام آئے تو اس میں کیفیت اس طرح تھی کہ شام کو جب افطاری ہو گئی تو افطار کے بعد بندہ سونے سے پہلے پہلے کھانا کھا سکتا تھا۔ اگر وہ سو گیا یا اس نے عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد اس کے لیے کھانا اور پینا الاؤ نہ تھا، اس کی اجازت نہ تھی۔ شروع میں رمضان المبارک کے روزوں کا یہ حکم تھا۔ اس آیت پاک کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے اندر وسعت پیدا فرما دی، گنجائش پیدا فرما دی، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ فرمایا کہ اب حکم یہ ہے جو قیامت تک رہے گا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے رہو پیتے رہو، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فرمایا جب فجر کے وقت سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، تب تک اب تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ بے شک افطار سے لے کر صبح سحری تک 2 دفعہ سو جاؤ، 3 دفعہ سو جاؤ، 2 دفعہ اٹھو، 3 دفعہ اٹھو، جتنی دفعہ سو جاؤ گا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت تک کھاتے رہو جب تک رات کی سیاہی ختم نہیں ہو جاتی اور دن کا سویرا جو ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا۔ خیط جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں دھاگا۔ خیط کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں جسے؟ دھاگا، تھریڈ جسے بولتے ہیں۔ اسی سے عربی میں خیاط ہوتا ہے، خا یا الف اور طا کے ساتھ۔ خیاط کا معنی ہوتا ہے سوئی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سوئی، نیڈل۔ اسی سے خیاط ہوتا ہے۔ خیاط کا معنی ہوتا ہے ٹیلر، درزی۔ یعنی دھاگے اور تھریڈ سے منسلک جو بھی چیزیں ہیں ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کو دھاگے کے ساتھ تشبیہ دے گی چونکہ جب رات ہوتی ہے نا، رات، اور رات جو ہے جب ختم ہونے لگتی ہے اور صبح اجالا، روشنی، سفیدی آنے لگتی ہے تو صبح کی 2 قسمیں ہیں بیسیکلی طور پہ۔ ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ صبح کاذب۔ ایک کو کہتے ہیں صبح صادق، دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق۔ اب ہمارے جو بزرگ تھے ان کو ان امور کا اچھا خاصا اندازہ تھا اور اچھا خاصا علم تھا، کیونکہ زندگی اتنے تکلفات کا یا اتنی بناوٹی زندگی کا آغاز نہ ہوا تھا جو آج ہمارے ہاں ہو چکا ہوا ہے، کہ نوجوان نسل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ رات دیر تک جو ہے وہ ایپلیکیشن، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، کمپیوٹر یوز کرتا رہتا ہے، اور صبح فجر کے وقت یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے آباء اور ہمارے بزرگ ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، اس لیے کہ ان کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت تھی۔ اب علم جب آبزرویشن میں چینج نہیں ہوتا تو اس علم کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں زبانی ایک چیز بتا رہا ہوں، مگر آپ نے ساری عمر اس کو آبزرو بھی نہیں کیا، اس کا سمجھنا مشکل ہوا یا نہیں؟ بولیے نا، وہ مشکل ہو گیا۔
ایک وہ چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے مگر بار بار آپ کی آبزرویشن میں بھی آتی ہے. سو جب آپ اس کو آبزرو کر لیتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. رات کا اندھیرا جب آسمان کے اوپر موجود ہوتا ہے، وہ اندھیرا جب دور ہوتا ہے تو دور ہونے کا ایک نشانی آسمان پر ظاہر ہوتی ہے. وہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ مشرق کی طرف ایسٹ والی سائڈ سے ایک روشنی نکلتی ہے جو کہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے. ایک ہلکی سی لکیر نکلتی ہے صبح صبح آسمان کے اوپر کی صورت میں ہوتی ہے، لکیر کی صورت میں، ایک لائن کی صورت میں. وہ پھیلتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. وہ جو روشنی صبح صبح نکلتی ہے، اس روشنی کے نکلنے کو کہتے ہیں صبح کاذب. اسے کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب اسے کہتے ہیں. وہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے نکلتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر آسمان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے. وہ صبح کاذب ہوتی ہے. دوسری صبح جسے صبح صادق کہتے ہیں، وہ روشنی ہوتی ہے جو آسمان پر شمالاً جنوباً پھیلتی ہے، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. وہ جو شمالاً جنوباً، ایک اب یوں سمجھے یہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے. جو مشرق سے یوں مغرب نکلتی ہے لائن کی صورت میں، وہ تھوڑی دیر تک رہتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے. وہ صبح کاذب کہلاتی ہے فقہی طور پر. دوسری روشنی وہ ہے جو یوں نہیں پھیلتی، وہ یوں کر کے پھیلتی ہے آسمان میں، شمالاً جنوباً. وہ جو شمالاً جنوباً روشنی پھیلتی ہے، اس کے پھیلنے کے بعد آسمان پہ اندھیرا نہیں ہوتا. وہ جب پھیلنا شروع کرتی ہے تو اس کے پھیلنے کے بعد آسمان پہ اندھیرا نہیں ہوتا. اسی روشنی کو بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے. وہ جو روشنی آسمان پر شمالاً جنوباً پھیلتی ہے، وہ جب پھیلنا شروع کرتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اسے کیا کہتے ہیں فقہی طور پر؟ صبح صادق. جب تک صبح صادق شروع نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے پہلے سحری کا وقت رہتا ہے، جو اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا گیا. فرمایا کلوا واشربوا، کھاتے رہو اور پیتے رہو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب رات کا سفید دھاگا، کیا فرمایا؟ رات کا سفید دھاگا، وائٹ تھریڈ جو ہے، جب تک وہ بلیک تھریڈ سے الگ نہیں ہو جاتا. کیا تشبیہ دی؟ تھریڈ کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ جب تک رات کا سیاہ حصہ جو ہے، جب تک آسمان سیاہ رہتا ہے، جب تک وہ ڈارک رہتا ہے، جب تک وہ مرک رہتا ہے، جب تک وہ ڈارک رہتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس ڈارکنیس میں وائٹنیس جب شروع ہو جاتی ہے، اس ڈارکنیس میں وائٹنیس شروع ہو جاتی ہے، جب اس مرک میں لیس آ جاتی ہے، جب لیس آنا شروع کرتی ہے، اس وقت تک تمہیں اجازت ہے ساری رات کھاتے بھی رہو اور پیتے بھی رہو. ساری رات کھاتے بھی رہو اور پیتے بھی رہو. تو ہمارے ہاں ناروے میں تو کھانے پینے کی کسریں نکالی جاتی ہیں. ایک دفعہ ہم افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. میں یہ باب العلم کی روٹین آپ کو بتا رہا ہوں. افطاری کی پہلے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد پھر کھانا کھایا. ایسے ہی بات ہے نا. اس کے بعد تراویح پڑھی، پھر جو تبارک بچ گیا جاتی دفعہ وہ بھی یہاں پہ پڑھا تو پھر وہ کھاتے ہوئے گھروں کو گئے، گھر جا کے پھر ہم نے سحری کی. یعنی ساری رات ہماری تو کھانے پینے میں گزرتی بحمدللہ. اچھا، یہ جو سارا سلسلہ ہے، فرمایا کہ تم صبح صادق طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو، جتنا چاہو کھا پی لو، کوئی شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں، شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں. فرمایا کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ رات کی سفیدی جو ہے وہ رات کے اندھیرے سے الگ ہو جائے، تب تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہوگی. یہ جب آیت پاک اتری نا، تو حضور علیہ السلام کے غلام میں صحابی جن کا نام ہے حضرت عدی بن حاتم. کیا نام ہے؟ حضرت عدی بن
حاتم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مشہور جو ہسٹری میں سخی بندہ گزرا ہے حاتم تائی، یہ اس کے بیٹے تھے اور صحابی رسول تھے، اور صحابی رسول تھے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. تو یہ جملہ حدیث پاک کا بڑا پیارا ہے، آپ نے پوری محبت کے ساتھ سننا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا. کیا میں نے کہا ہر نماز کے بولیے ہر نماز کے وقت میں. فرمایا مجھے حضور نے ہر نماز کے وقت میں نماز کا پڑھنا سکھایا. یعنی مراد یہ ہے کہ فجر کے وقت میں فجر سکھائی، فجر کے وقت میں فجر سکھائی، ظہر کے وقت میں ظہر سکھائی، عصر کے وقت میں عصر سکھائی، مغرب کے وقت میں مغرب سکھائی، اور عشاء کے وقت میں عشاء سکھائی. فرماتے ہر نماز کے وقت میں حضور نے مجھے نماز کا پڑھنا سکھایا. یعنی اس کے سارے مسائل سکھائے. اس کا وقت اب شروع ہوتا ہے، اس کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کا اب شروع ہوتا ہے، اس کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کی اتنی رکعتیں اس طرح ادا کرنی. فرماتے ہر نماز کے وقت میں مجھے حضور نے نماز کا پڑھنا سکھایا. صحابہ اکرام کتنے خوش قسمت لوگ تھے. دیکھیے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو بھی مومن نماز سیکھتا ہے، یا تو کوئی بندہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، یا کوئی بندہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، یا اپنے مسجد کے امام سے سیکھتا ہے، یا کسی اچھے عالم دین سے سیکھتا ہے. بڑا آگے اس کی خوش قسمتی بڑھ جائے تو کسی اللہ کے ولی سے سیکھ لیتا ہے. قربان جائے صحابہ کی قسمت پر، سیکھنے والے صحابہ تھے، سکھانے والے مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے صحابہ خوش قسمت تھے. فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت میں حضور نے مجھے نماز کا پڑھنا سکھایا. پھر حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک آ جائے تو روزہ رکھو، تو ساری رات کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے. حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں رمضان شریف آ گیا. جب رمضان شریف آیا میں رات کو سحری کرنے لگا. تو سحری کب تک کرنی اس کی نشانی رکھنے کے لیے میں حضور کے اس حکم کو پورا سمجھ نہیں سکا، فالو نہیں میں کر سکا. میں نے کیا کیا، میں نے اپنے پاس 2 دھاگے رکھ لیے. واقعتاً 2 دھاگے رکھ لیے، یعنی تھریڈ لیے، ایک کالے رنگ کا لیا، ایک سفید رنگ کا لیا، ایک سوٹ لیا، ایک بیت لیا، وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے. اور ساری رات میں انہیں دیکھتا رہا کہ ابھی یہ صحیح ہو جاتے، ابھی ان کا رنگ میرے اوپر کلیئر ہو جاتے، تو نہیں دیتا میں کھاتا پیتا رہوں. اچھا کہتے ساری رات میں دیکھتا رہا. لائٹ تو نہیں تھی ہوتی اس دور میں، کسی گھر میں چراغ ہوتا تھا، اور جو پہلی راتیں ہوتی ہیں ان کے اندر چاند کی روشنی بھی زیادہ نہیں ہوتی. فرماتے میں ساری رات دیکھتا رہا، کوئی گل نہیں سمجھ بھی کوئی نہیں. میں بڑا پریشان ہو گیا. صبح اٹھ کے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے ہیں میں نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ساری رات یہ 2 دھاگے اپنے پاس رکھ کے تو بیٹھا رہا ہوں. ساری رات 2 دھاگے اپنے پاس رکھ کے بیٹھا رہا ہوں، کو مسئلے کی سمجھ نہیں شہری کب تک کرنی ہے. فرماتے جب میں نے حضور کو یہ سارا ماجرا سنایا نا تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور اتنا ہنسے اور اس طرح کا ہنسنا حضور کا بڑا کم ہوتا تھا. حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں حضور نے جو میری بات سنی، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھی جو ہے اس کی میں نے زیارت کر لی. اتنی طرح کھل کے حضور مسکرائے. تو فرماتے ہیں حضور نے کہا، مجھے جواب فرمایا عدی. میں نے عرض کی جی حضور. حضور نے فرمایا عدی تب تو تمہارا سرانہ بڑا چوڑا ہے جس کے نیچے صبح و شام دونوں آ گئے تھے. کہتے تب حضور نے مجھے پھر فرمایا اس سے مراد یہ نہیں کہ تم لوگ تھریڈ لے کے تو سرانے رکھ کے تو بیٹھ جاؤ. فرمایا اس سے مراد آسمان پر جو سفیدی اور جو تاریکی موجود ہوتی ہے، یہ وہ حساب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک آسمان کے اندھیرے سے روشنی طلوع نہیں ہو جاتی شمالاً جنوباً، تب تک تمہیں کھانے کی اجازت دی جاتی ہے. تب تک تمہیں کھانے کی اجازت دی جاتی ہے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا جو کھانا ہے حضور نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. ایک مقام پر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سحری کرو اور سحری کا کھانا کھاؤ، اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت رکھی گئی۔ سحری کے کھانے میں برکت رکھی گئی۔ ایک اور مقام پر آ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سحری کا کھانا بڑا بابرکت کھانا ہوتا ہے، سحری کا کھانا بڑا بابرکت کھانا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہمارے روزوں میں اور یہود کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ یعنی مومن کو چاہیے وہ نفلی روزہ رکھے یا فرض رمضان المبارک کا روزہ رکھے، سحری کے کھانے کی برکت جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے اور بڑی مسلم ہے۔ سحری کرنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ بے شک بندہ ناروے میں دسمبر یا جنوری کے روزے رکھے، جو بڑے کھٹ ہوتے ہیں بعض کو سحری کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے حضور نے سحری کے کھانے کی بڑی جو ہے وہ تلقین فرمائی امت کو۔ اب رمضان المبارک کے روزے کا یہ شروع کا وقت تھا، آگے کیا فرمایا کہ روزہ رکھنا کب تھا؟ کیا فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، فرمایا پھر اپنے روزے کو مکمل کرو، کمپلیٹ کرو، کب تک؟ فرمایا جب رات آ جائے۔ روزہ کب تک رکھنا؟ جب رات آ جائے۔ شریعت میں ایک اور ضابطہ یاد رکھیں، فکر میں، جس کو کیا جاتا ہے دن، کیا ہم کہتے ہیں یہ دن۔ دن کا آغاز اور شرعی طور پر یا فقہ کی کتابوں میں جب بھی آپ پڑھیں کہ فلاں مسئلہ وہ اس کا تعلق دن کے ساتھ ہو، تو شرعی طور پر دن شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے۔ سول اپگان سے دن نہیں شروع ہوتا شرعی طور پر۔ داگری جسے بولتے ہیں نارویجن میں، دن شرعی طور پر شروع داگری سے ہوتا ہے، سول اپگان سے نہیں شروع ہوتا۔ اور تب تک وہ دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، جب سورج غروب ہو جائے تو پھر رات کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ سو فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو، کب تک؟ رات آنے تک۔ کب تک اسے مکمل کرو؟ بولیے کب تک مکمل کرو؟ پھر بولیے کب تک مکمل کرو؟ رات آنے تک مکمل کرو۔ درمیان میں ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھو تم ناروے کے ٹائم پہ، ستوانگر، تھرونہائم، بیرگن کے ٹائم پہ، اور کھول لو تم مکہ شریف کے ٹائم پہ، یا دن دہاڑے کھول لو کہ یہاں پہ 20 گھنٹے کا ہے، 19 گھنٹے کا ہے، 21 گھنٹے کا ہے، 22 گھنٹے کا ہے۔ تو اب ہم عصر کے وقت جا کے تو کچھ مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دیا، لوگ دن دہاڑے روزہ کھول لیتے ہیں۔ یہ میں قرآن مجید درج کر رہا ہوں، کسی مفتی کا قول نہیں ہے۔ یہ روزہ کب تک مکمل کرنا ہے؟ رات کے آنے تک۔ روزہ کب تک مکمل کرنا ہے؟ رات کے آنے تک۔ آج دنیا کے جس شہر میں بھی ہیں، جس سٹی میں بھی ہیں، جب وہاں پہ رات آ جائے گی اس سے پہلے افطاری نہیں کی جا سکتی۔ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سیکھ دم کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ دسمبر کا، جنوری کا انتظار کرے، تو ان مہینوں میں جا کے جتنے اس کے روزے رہ جائیں ان کی قضا دے دے۔ 6-7 گھنٹے کا روزہ رکھنا تو مشکل نہیں ہے کسی بندے کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ اتنا ہی بیمار ہے کہ وہ اس ملک میں جنوری اور دسمبر کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا، قضا نہیں دے سکتا، پھر اس کے لیے الاؤ ہے کہ پھر وہ فدیہ دے دے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں فدیہ پہلی ترجیح نہیں ہے، فرسٹ پریورٹی نہیں ہے، فرسٹ ول نہیں ہے۔ اگر لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے اتنا لمبا، پھر اللہ سے عمر مانگے کہ اللہ کریم اس کی زندگی میں پھر دسمبر اور جنوری لے آئے۔ اگر اللہ کریم نصیب کر دے پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کی قضا کرے۔
اگر قضا بھی نہ کر سکتا ہو 6-7 گھنٹے کا روزہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، سب سے مختصر دن ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے الاؤ ہے کہ وہ فدیہ دے لے. اور جو پہلے ہم نے آیت پاک کی تھی، اگر اللہ کریم اس کو توفیق عطا فرمائے اور وہ خوشی کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو تو قضا بھی دے لے اور کسی غریب کو فدیہ بھی ادا کر لے، پھر دونوں کام بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر قضا کے قابل اس کا جسم ہے تو قضا کو چھوڑ سکتا نہیں. روزہ کب تک مکمل کرنا ہے؟ رات آنے تک. بولیے کب تک مکمل کرنا ہے؟ رات آنے تک. آدھے رستے میں کوئی افطار کا حکم نہیں دے سکتا. ثم اتم الصیام الی اللیل، فرمایا روزے کو رات آنے تک مکمل کریں. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اس آیت پاک میں شروع میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جس طرح افطاری کے بعد شروع میں یہ پابندی تھی کہ نماز عشاء تک کھا پی سکتے ہیں، شروع میں یہ پابندی تھی کہ سونے سے پہلے کھا پی سکتے ہیں. اگر عشاء سے بھی پہلے سو گیا تو کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا. اسی طرح مرد اور عورت، خامد اور بیوی، اپنے حقوق جو ہے وہ بھی ان کی بھی ادائیگی کی وہی مدت تھی جس کو آیت پاک کے پہلے حصے میں جو تھا اس میں بھی نرمی کا حکم جو تھا وہ ارشاد فرمایا گیا اور فجر تک اس کی اجازت دی گئی. اب اسی آیت پاک کے آخری حصے میں پھر اس کا الگ ایک حکم اتارا تاکہ کسی معتکف کو اس حکم کو سمجھنے میں غلطی نہ لگے. فرمایا جیسے ہم نے ساری رات میں کھانے پینے کی اجازت دے دی، اسی طرح شادی شدہ افراد کے لیے اس ساری رات میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بھی اجازت ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھ لو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں کے حقوق زوجیت ادا نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. چونکہ آیت پاک کے پہلے حصے میں رمضان کی ساری راتوں میں الاؤ کیا، اس میں پھر اعتکاف کا حکم ارشاد فرما دیا. عورت اعتکاف کرے اپنے گھر میں تو وہ اس وقت اتنا حصہ وہ گھر کی مسجد کہلاتا ہے. مرد اعتکاف کرے گا صاحبزادہ مسجد میں جا کر، اور عورت رمضان المبارک اعتکاف کرے گی اپنے گھر میں. جہاں عورت اعتکاف کرے یا جہاں مرد جو ہے وہ معتکف ہو، فرمایا حالت اعتکاف کے اندر اس امر کی اجازت تمہیں نہیں دی گئی. حالت اعتکاف میں اس امر کی اجازت نہیں دی گئی. 3 چیزوں کا نام روزہ ہے. روزہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3. کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور شادی شدہ مسلمان مرد و خواتین کا حقوق زوجیت سے رکنا. اس کا نام روزہ ہے. ان کو ایک ورڈ دیا جاتا ہے فقہ میں جس کو کہتے ہیں مفطرات ثلاثہ. مفطرات ثلاثہ. کاش ہم دین کے اتنے قریب ہوتے کہ بیان کرنے والوں کے لیے یہ آسانی ہوتی کہ میں مفطرات ثلاثہ کہہ دیتا، آپ اس کو فشٹو کر جاتے تو مزید فرقلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو خود ہی پڑھنا سیکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے. سو مفطرات ثلاثہ کہیں سنیں یا پڑھیں تو اس کا مطلب 3 چیزیں ہیں کہ یہ 3 چیزیں افطاری سے پہلے نہیں ہو سکتی. یہ افطار کا سبب بن جاتی ہیں کہ نہ حالت روزہ میں بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے. جب ان کا الاؤ ہوگا اس کو افطار کہتے ہیں، اور افطار ہوگا جب رات شروع ہو جائے گی. اب رات کے مزید احکام ارشاد فرمایا جب معتکف ہو تو حالت اعتکاف میں رات کے وقت کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، مگر تیسری چیز جس کی افطاری کے بعد الاؤ ہو جاتی ہے حالت اعتکاف میں اب اس کی اجازت نہیں ہوگی، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. تلک حدود اللہ، فرمایا لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں. یہ اللہ کی قائم کی ہوئی گرینسر ہے تمہارے لیے. یہ اس کی لائن آف بارڈر ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ نے قائم فرمائی ہیں. فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جانا.
بس تم ان کے قریب نہ جانا، یعنی ان کو توڑنے کے قریب نہ جانا۔ حضور علیہ السلام کے ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا ہر بادشاہ کی اپنی اپنی چراگاہ ہوتی ہے۔ یہ مثال ذرا خوب توجہ سے سمجھیے، فرمایا ہر بادشاہ کی اپنی اپنی چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ جہاں پہ جانور چرتے ہیں۔ ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے فرمایا ہر بادشاہ کی، اس باؤنڈری لائن کے اندر آپ یوں فرض کر لیجئے، میں اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیجئے۔ یہاں پہ آپ بگدوئی جائیے تو بگدوئی میں ہمارا جو کنگ ہے اس کی زمینیں ہیں، وہاں پر اس کے ارد گرد ایک جو ہے وہ باڑ لگی ہوئی ہے۔ اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک چار دیواری لگی ہوئی ہے۔ وہ چار دیواری جو ہے اگر اس کے قریب کسی کا جانور چلا جائے، وہ جو باڑ لگی ہوئی ہے، وہ جو دیوار سی بنی ہوئی ہے، اگر عوام میں سے کسی کا جانور وہاں پہ چلا جائے تو جب جانور اس کے قریب جائے گا پھر یہ ڈر پیدا ہوگا کہ وہ کہیں اس باڑ کو، باؤنڈری لائن کو کراس کر کے اندر نہ چلا جائے۔ اندر تو بادشاہ کی زمین ہے، اندر تو اس کے جانور چرتے ہیں۔ یا کوئی بھی بندہ ہو جس نے اپنی زمین کے ارد گرد باڑ لگا رکھی ہو، وہ اس کی آئندوں میں اگر کسی دوسرے بندے کا جانور اس چراگاہ کے قریب جائے گا تو پھر یہ خدشہ ہوگا کہ وہ کہیں اس باؤنڈری لائن کو کراس کر کے اندر نہ چلا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے۔ فرمایا وہ جو چراگاہ کی چار دیواری یا باؤنڈری لائن ہوتی ہے وہ اللہ کی بیان فرمائی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کی بیان فرمائی ہوئی حدود ہیں، گرینسر ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ فرمایا ان کے قریب نہ جانا، جس طرح جانور کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب چلا جائے پھر خدشہ ہے کہ چارہ دیکھ کر آگے نہ بڑھ جائے، آگے بڑھے گا تو باؤنڈری لائن کو کراس کر لے گا، جب باؤنڈری لائن کراس کرے گا تو زمین آگے دوسرے کی شروع ہو جائے گی، اور جس کی ہے وہ بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اگر فرمایا جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حدیں ہیں تمہارے لیے، فلا تقربوها کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو توڑنے کے قریب مت جاؤ۔ اگر قریب جاؤ گے تو قرب میں جانے کی وجہ سے تمہارے اندر نفس امارہ موجود ہے، تمہاری رگوں کے اندر شیطان دوڑتا ہے، حضور نے فرمایا خون کی طرح دوڑتا ہے، چونکہ تمہارے اندر نفس امارہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، جب قریب جاؤ گے پھر اس حد کے ٹوٹنے کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو کبھی اتنا کامل نہ سمجھ لو کہ حدود کو توڑنا شروع کر دو یا حدود کے قریب چلے جاؤ۔ فرمایا ان سے دور رہو، اللہ نے تم پر مرادی، اللہ نے تم پر جھوٹ حرام کیا ہے، اللہ نے تم پر غیبت حرام کی ہے، اللہ نے تم پر چوری اور ڈاکہ حرام کیا ہے، اللہ نے تم پر شراب اور شرابوں کے ماحول حرام کیے ہیں، اللہ نے تم پر بدکاری حرام کر دی ہے، اللہ نے جو جو چیزیں حرام کی ہیں ان چیزوں کے جو قریب جانے والے اعمال ہیں ان اعمال کے بھی قریب نہ جاؤ۔ یہ مت سمجھو میں کسی گانے بجانے کی مجلس میں جا کے شریک ہو جاؤں گا، کسی ڈانس کی محفل میں جا کے شامل ہو جاؤں گا تو میرے دل میں جی کچھ نہیں ہوتا، میں بڑا پاکیزہ دل لے کے آیا دنیا میں۔ کیوں؟ قریب بھی جاؤ گے برائی کے کام کی تو پھر ہی تو برائی کا پیدا ہونے کا خدشہ موجود رہے گا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مرد اور عورت، کوئی مرد اور عورت غیر محرم جو ہیں وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، ان میں تیسرا شیطان۔ یہ مراد فرمایا اللہ کی کچھ حدیں ہیں ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، ایک ایک سیلف کو برائی کر گزرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ شیطان کہتا رہتا نہیں تو برائی نہیں کرنے والا بندہ، ویسے تم اس کے قریب جا سکتے ہو، تم نے کون سا شراب پینی ہے ویسے شراب خانے میں چلے جاؤ۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ تم نے کون سا ڈانس کرنا ہے مگر ڈسکو تھیک میں ہو خیر ہی ہے، تمہاری نیت بالکل صاف ہے۔ آج کل ہے بڑا روڑا ہے جی ساڑی تو نیت صاف ہے، عمل خراب اور نیت صاف، آپ کو کیا ملے؟ نیت صاف کر کے برائی کے قریب نہیں جا سکتے، نیت صاف ہو تو بندہ قریب نہیں جاتا، یہ طریقہ ہوتا ہے، نیت کی صفائی کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، فرمایا لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے قریب بھی
نہ جاؤ. بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تے فریج دا شرٹس کا پر ڈور کھول کے تو کھڑا ہو جائے نہیں میرا ہے تو روزہ ہے نا. اوپر سے 20 گھنٹے روزہ گزر چکو, آخری گھنٹہ باقی ہے, تو پانی کی زیارت کرنے کا تو ثواب کوئی نہیں اس ٹائم پہ. اسی سے تو خطرہ پیدا ہوگا کہ بندہ روزہ توڑ سکتا ہے. اس لیے فرمایا فلا تقربوا, ان کے قریب نہیں جانا, اللہ کی حدوں کے قریب جانا, چونکہ قریب جانے سے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہوگا, ان سے دور رہو. اس لیے کذالک یبین اللہ آیاتہ, فرمایا اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, فرمایا اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے. کس لیے؟ لعلہم یتقون, تاکہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں, تاکہ لوگ متقی ہو جائیں, تاکہ لوگ تقوی, طہارت, صالحیت کے راستے پر چل نکلیں. فرمایا اللہ نے کسی چیز کو, دیکھیے دین میں کسی چیز میں ابہام نہیں چھوڑا, شک نہیں چھوڑا, طویل نہیں چھوڑا کہ آپ کو جو اس بات کی سمجھ نہیں ہے, اور اس بات جو ہم کہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں ہے, یہ ہمارے نفس کے بہانے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, سنیے غور سے اللہ کا بیان. فرمایا اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا. کوئی درمیان میں شک رہتا, بولیے نا, شک رہتا, کوئی شبہ رہتا. فرمایا اللہ نے اپنے احکام کھول کر بیان کیے, للناس, لوگوں کے لیے, تمہارے لیے بیان کیے. خالی مسجد کی امام صاحب کے لیے تھوڑے بیان ہے. فرمایا ساری انسانیت کے اللہ نے اپنے پیغام کھول کھول کے بیان فرما دیے. اور بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ کا خوف لے کر معاشر کے میدان میں کھڑے ہو. جب تم معاشر کے میدان میں ہو قیامت والے دن, تو ملائکہ کہیں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام کو فالو کرتا تھا, تاکہ تمہارے دل پرہیزگار ہو جائے. تم دنیا میں اس جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے, اور قرآن مجید کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو روشن کرے. وما علینا الا البلاغ.